بخاری شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجاء کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اس نے نہ تو کوئی فحش بات کا ارتکاب کیا نہ اللہ کی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ایسا ہی مفہوم سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس حدیث میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حج کرے اور حج کے دنوں میں نہ تو کوئی شہوت کی بات کرے نہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی حرکت کرے تو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ بچہ جو کہ آج پیدا ہوا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ نہ تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، سب اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، کسی کا اس سے اختلاف نہیں ہوتا، اس نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج میں کوئی فحش کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، تو ایسے ہو گیا کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یعنی کہ حاجی کو اتنا نواز دیا، لیکن ایک چیز ہے کہ حقوق العباد جو اس کے ذمے ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں، اور حاجی کو چاہیے کہ ان حقوق العباد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے، اللہ نے اسے ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے، بہت بڑا اکرام اس کے ساتھ کیا ہے اور ایک خاص احسان کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آنے والی زندگی اس اعزاز اور اکرام کے مطابق گزارے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذمے میں آتا ہو۔